خوشی خبر کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہماری طرف سے جی ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں ہیپی ویلنٹائن ڈے۔ خدا اس ویلنٹائن کے دن پر آپ کو بہت ساری زندگی کی خوشیاں عطا کرے اور آپ کو ریئل لو، سچی محبت جو ہے وہ مل جائے، آپ اس سچی محبت کو پہچان سکیں اور سچی محبت میں رہ کر اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے نیبرز کو، اپنے فیلو کنٹری مین اینڈ ویمن کو پیار کر سکیں، انسانوں کو پیار کر سکیں۔ آئیے اس پروگرام کے آغاز میں ہم دعا کریں گے اور پھر آج کے ٹاپک جو کہ انسان کے بارے میں ہے اس کو دیکھیں گے، محبت کے بارے میں دیکھیں گے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ باپ، آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے، ان دیکھنے والوں سے، ساری دنیا سے محبت کی ہے، کیونکہ آپ کا نام محبت ہے۔ اپنی محبت میں آپ نے ہمیں بنایا ہے، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔ آج جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں تیری الہی محبت، وہ ڈیوائن لو آئے، تاکہ ہر طرح کی نفرت، لڑائی جھگڑے، غصہ، حسد، بدگوئیاں، تفرقے ان کی زندگیوں سے جاتے رہیں اور ان کے گھر محبت کا گہوارہ بن جائیں، یسوع کے نام میں آمین۔ آج کہ ہم اپنے ٹاپک میں خدا کی اس ایٹرنل لو کو دیکھیں گے، کیونکہ 2 دن کے بعد آپ ویلنٹائن ڈیز منا رہے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بہت سارے پروگرام ہم نے کیے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اس کی جو 4 کائنڈ آف لو ہیں اس کے بارے میں، انسان کا جو بنایا جانا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک وہی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، the knowledge about man۔ اس میں why man was created is because of love۔ محبت کے لیے انسان کو بنایا تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اس لیے انسان کو بنایا کہ انسان ایک غلام بن کر خدا کی ورشپ کرے، پوجا کرے، وہ اس کا ایک نوکر بن کر رہے اور وہ اس کی ایک کٹ پتلی بن کر رہے کہ جو کچھ خدا کہے وہی کرے، اور انسان کی اپنی کوئی ول پاور نہ ہو، اپنی کوئی ڈیسیجن نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے نہ کھا سکے نہ پی سکے۔ دیٹ از ناٹ کالڈ محبت۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت جو ہے، بائبل میں لکھا ہے، کامل محبت آزاد کرتی ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسے آزاد کرتے ہیں بندھنوں سے، انفارگیونس کے ان روپس سے، چینز سے۔ سو خدا نے جب انسان کو بنایا، ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا، دا مین پرپس جو بنانے کا تھا، ایک ایسا ویکتی بنانا تھا، ایک ایسی کریشن کرنی تھی جس سے خدا اپنی طرح پیار کر سکے۔ اس لیے اس نے انسان کو اپنی صورت میں، اپنی شبیہ پر، اپنی امیج میں، اپنی لائکنس میں بنایا۔ جانوروں کو اس نے اپنی لائکنس میں نہیں بنایا۔ جانوروں کے اندر اس نے اپنا بریتھ جو ہے وہ نہیں ڈالا۔ جانوروں کے اندر جان ہے، لیکن جانوروں اور انسان میں فرق ہے۔ انسان سے خدا کی محبت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے اپنی طرح اس کو بنایا۔ جیسا خدا ہے ویسا ہی اس کی کریشن آدم بھی تھی، اور اس کا ثبوت ہمیں
یہ ملتا ہے کہ خدا کو اس کریشن سے، اس آدم سے اور اس کی بیوی ہوا سے اتنی محبت تھی کہ خدا ہر روز، ڈیلی، بائبل میں لکھا ہے ٹھنڈے وقت، ایوننگ کو، محبت کی خاطر آسمان سے، فرام دا تھرڈ ہیون، He himself personally comes down to meet Adam and Eve. The wisest man who ever lived on the earth, سلیمان نبی نے کہا، بتایا کہ انسان خدا کی جو رضا ہے، خدا کی جو خوشی ہے، وہ انسان سے محبت میں ہے۔ خدا انسان کو کریٹ جب کر رہا تھا، اس نے اپنی محبت میں، آؤٹ آف ہز لو، اس نے اسے بنایا، اپنی ہی طرح بنایا، کوئی فرق نہیں رکھا۔ آج ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے ساتھ رہے، جو ہم اچھا کھاتے ہیں وہی وہ کھائے، جس طرح سے ہم اچھا پہنتے ہیں وہی اچھا پہنے، جس اچھے گھر میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس گھر میں رہے، ہمارے ساتھ شیئر کرے ساری چیزیں۔ واٹ ایور belongs to us belongs to them because of love۔ چاہے وہ ہمارا بچہ ہے، ہماری بیوی ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہیں، جو پرفیکٹ لو ہے وہ سب کچھ شیئر کرتا ہے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا، he had a perfect love with that creation، کہ جو کچھ تھا سب کچھ آدم اور ہوا کا تھا، سب کچھ بنایا ہی ان کے رہنے کے لیے کیا تھا۔ اتنا خوبصورت گارڈن، ریورز، وہاں پر جہاں پر آدم کو رکھا تھا 4 بڑے ریورز تھے، ہر طرح کا فروٹ تھا، خوبصورت سینریز تھی۔ آج انسان اس لیے ایک آپس میں محبت نہیں کر سکتے کہ اس کو پتہ نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے۔ اور جب ہم اپنا اوریجن بھول جاتے ہیں، ہسٹری اس بات کو پروف کرتی کہ کوئی بھی نیشن جب اپنا اوریجن بھول جاتی ہے، اپنے ٹریڈیشنز بھول جاتی ہے، اپنا کلچر بھول جاتی ہے، تو وہ برباد ہو جاتی ہے۔ آج انسان کیوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ کیوں وہ ہارمنی میں ہر ایک کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ کیوں ہم مختلف گروپس میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ کیوں ہم کلر کی بنا پر، ذاتوں کی بنا پر، کنٹریز کی بنا پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ ایجوکیشن کی بنا پر، دولت کے بنا پر، اگر کوئی غریب ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہ ہم بھول گئے ہیں۔ اگر ہم یہ جانیں کہ ایک غریب، ایک دوسرے کلر کا آدمی، ایک دوسرے ریلیجن کو ماننے والا آدمی، ایک دوسرے کنٹری میں رہنے والا آدمی بھی وہاں سے ہی آیا ہے جہاں سے میں آیا ہوں، تو نفرت ختم ہو جائے گی، محبت آ جائے گی، گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ انسان
جو انسان کا دشمن ہے، وہ دونوں دشمن ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، ان کا اوریجن ایک ہے، اور انہوں نے جانا بھی دوبارہ وہاں پر ہی ہے۔ سو جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں، انسان کی کریشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے نکلا ہے، وہ خدا کے اندر سے تخلیق ہوا ہے، کریٹڈ ہے۔ جب خدا نے آدم میں زندگی کا دم پھونکا، ہم نے لاسٹ پروگرام میں دیکھا تھا، تو دین مین بیکیم اے لیونگ سول، وہ جیتی جان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ آدم ایک فریم میں آتا، خدا کے اندر آلریڈی وہ کریٹ ہو چکا تھا، اس کا آئیڈیا، اس کی شیپ، اس کی لائکنس، سارا پلان خدا کے اندر کریٹ ہو چکا تھا۔ جیسے آپ کوئی گھر بناتے ہیں، جب آپ کوئی گھر بناتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ گھر میپ پر آئے یا آپ آٹو کیڈ میں اس کو کمپیوٹر پہ بنائیں، وہ گھر آلریڈی آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے۔ جیسے ایک پینٹر کوئی پینٹنگ کرتا ہے، تو وہ پینٹنگ آلریڈی اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے، اور جو کچھ اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے اسے وہ پیپر پر بنا دیتا ہے۔ ایک انجینئر اگر ایک خوبصورت بلڈنگ بنا رہا ہے، سو آلریڈی اس کے مائنڈ میں وہ بلڈنگ بن چکی ہے، ہی جسٹ ہیز ٹو ڈرا اٹ آن دا پیپر، یا کمپیوٹر میں وہ ڈیزائن کرتا ہے۔ ایک ڈیزائنر، ایک فیشن ڈیزائنر اگر کوئی فیشن ڈیزائن کر رہا ہے، تو وہ فیشن کپڑے میں بعد میں آتا ہے، اس کے مائنڈ میں وہ پہلے آتا ہے، اور پھر وہ کپڑا اس طرح سے کاٹ کر اس کو ڈیزائن کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب خدا نے انسان کو بنایا ہے اپنی محبت میں، انسان کا بنانا ہی محبت تھا، تو خدا نے انسان کو اپنے اندر کریٹ کر لیا تھا، بعد میں مٹی، اور پھر اس کے اندر دم پھونکا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ان دا بگننگ واز دا ورڈ، پہلے کلمہ تھا جس سے آسمان بنا۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا سٹارز بن جائیں، سٹارز بن گئے۔ خدا نے کہا اوشنز الگ ہو جائیں، اوشنز الگ ہو گئے۔ خدا نے پرندے بنائے، سب کچھ اپنے ورڈ سے، اپنے کلمے سے بنایا، اپنے کلام سے، اپنے وچن سے بنایا۔ سب چیزیں اس کے ورڈ کے وسیلے سے بنی ہیں، بائبل میں لکھا ہے۔ اس طرح انسان بھی پہلے اس ورڈ کے اندر تخلیق ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ انسان چلتا پھرتا، he was created in the word, the word of God، جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، اس کا کلمہ۔ انسان، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ڈیزائنر، فیشن ڈیزائنر جو ڈیزائن کر رہا ہے، وہ اس کے خیالوں میں وہ ڈیزائن ہے، اس کے ارادوں میں، اس کی سوچوں میں وہ ڈیزائن، اس کے مائنڈ میں وہ ڈیزائن ہے۔ انجینئر کی مائنڈ میں جو اس نے کنسٹرکٹ کرنا ہے ایک خوبصورت سٹی یا ایک خوبصورت بلڈنگ، اس کے مائنڈ میں ہے، ہی جسٹ ہیز ٹو ڈرا اٹ۔ اس طرح خدا کے ارادوں میں، خدا کے سوچوں میں، in the divine wisdom of God, the creation of man was already there, just he has to make it. So جب آدم بن گیا، اس نے ایک پتلا سا بنا دیا مٹی سے، پھر اس کے اندر ایک بریتھ، زندگی کا دم پھونکا، تو آدم زندہ ہو گیا۔ He became a living soul۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بریتھ، وہ زندگی کا دم، وہ بریتھ آف لائف جو خدا نے آدم کے نوسٹرلز میں پھونکا یا بلو کیا، اٹ واز دا ویری
اسپرٹ آف گاڈ. جو آدم کے اندر بریتھ ڈالا ہے خدا نے, اٹ واز ناٹ دا اسپرٹ آف گاڈ, اٹ واز دا بریتھ آف لائف. وہ زندگی کا دم تھا, کریٹڈ ون, بیکاز گاڈ از ناٹ اے کریشن. خدا جو ہے وہ تخلیق نہیں ہے, ہی از اے کریٹر. سو اس کریٹر کے اندر وہ زندگی کا دم کریٹ ہوا, اور پھر اس نے اس زندگی کے دم کو آدم میں ڈال دیا. سو دیر از اے ڈفرنس. خدا کے روح میں اور اس بریتھ میں جو آدم کے اندر ڈالا گیا ہے, ڈفرنس ہے. اگر آدم کے اندر, میرے اور آپ کے اندر وہی سیم اسپرٹ ہو جو خدا کے اندر ہے, تو پھر جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا, جب عدالت ہوگی, تو جو لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے, وہ آگ میں جلیں گے, ان کے اندر خدا کا روح اگر ہوتا تو پھر خدا کا روح آگ میں جلتا, اور خدا جو ہے وہ ہولی ہے, وہ آگ میں نہیں جل سکتا. انسان کے اندر جو اسپرٹ ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی روح چلی گئی ہے, وہ خدا کی روح نہیں ہے, وہ کریٹڈ اسپرٹ ہے, وہ کریٹڈ سول ہے, کریٹڈ جان ہے, تخلیقی جان ہے, تخلیقی روح ہے. جو یہ کریٹڈ اسپرٹ ہے یہ کبھی نہیں مرے گی. ہمارا جو پران اور آتما ہے یہ کبھی نہیں مرتے, ہماری جان اور روح جو ہے وہ کبھی نہیں مرتے. لیکن یہ جان اور روح جو انسان میں سے نکل جاتی ہے جب وہ مر جاتا ہے, وہ روح نہیں جو خدا ہے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے گاڈ ہمسیلف از اے اسپرٹ. خدا بھی روح ہے اور انسان کے اندر بھی روح ہے, لیکن دونوں روح, دونوں اسپرٹ ڈفرنس ہے. خدا کا جو روح ہے دیٹ از گاڈ ہمسیلف, وہ خدا خود ہے, خدا کی جو آتما ہے. انسان کے اندر جو روح ہے وہ کریٹڈ لائف کا روح ہے. سب انسان جو کہ خدا نے بنا دیا, بیکاز اس کے اندر ایک کریٹڈ روح ہے, وہ ساری کریشن سے اوپر ہے. ہم نے دیکھا کہ نہ وہ بندر سے آیا ہے, نہ وہ پہلے برڈ تھا, نہ وہ پہلے چھپکلی تھا, نہ وہ پہلے کوئی تتلی تھا, نہ وہ پلوما تھا. وہ ایک کامل انسان بنایا گیا تھا, اور دنیا جو بنائی گئی ہے وہ چانس سے نہیں بنی. اس کے پیچھے ایک میسٹر مائنڈ ہے جس نے اسے بنایا ہے. اس کے پیچھے بنانے والا, اس کی عقل, سوچ, سمجھ جو ہے وہ انسانوں کی عقل سے, سوچ سے, سمجھ سے بہت اوپر ہے. اس نے انسان کو رکھنے کے لیے, ٹیمپرری طور پر رکھنے کے لیے ایک خوبصورت دنیا بنائی جس میں ہم رہ رہے ہیں. ارتھ بنایا, سب کچھ اس کے رہنے کے لیے یہاں پر دیا. منرلز, سورسز, ہیرے, موتی, جواہرات, سونا, چاندی, سب کچھ رکھا اس انسان کے لیے جس سے وہ پیار کرتا ہے. اتنی محبت خدا انسان سے کر رہا ہے, اور آج انسان سے کتنی محبت کرتا ہے. آج ہم اپنے ریلیجن کی بیس پر, اپنی دولت کی بیس پر, اپنی ایجوکیشن کی بیس پر, اپنے ٹیلنٹس کی بیس پر دوسروں سے کتنی نفرت کرتے ہیں. ہم ویلنٹائن ڈیز مناتے ہیں, لیکن ہماری اندر جو نفرت ہے وہ وہاں کی وہیں ہے. ہم صرف ان کو گفٹ دیتے ہیں, ہم صرف ان سے پیار کرتے ہیں جو ہمیں گفٹ دیتے ہیں, جو ہم سے پیار کرتے ہیں. ہم دوسروں سے پیار نہیں کرتے. خدا جو ہے سب سے پیار کرتا ہے. اگر انسان یہ جان لے کہ میرا یہ غریب بھائی یا غریب بہن بھی اسی خدا سے آیا ہے, اسی
خدا نے اس بریتھ کو جو میرے اندر ہے اس کے اندر بھی ڈالا ہے، تو ہماری جو یہ ڈفرینسز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہر گھر میں سکون ہوگا، محبت ہوگی، اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی، پیس ہوگا۔ آج انسان جو ریئل لو ہے اس سے بہت دور ہے۔ نہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، نہ اپنے بہن بھائیوں کی، نہ کسی دوسرے شخص کی، نہ بیوی کی، نہ شوہر کی، بیکاز there is no love۔ اگر ہم نے سچا ویلنٹائن ڈے منانا ہے، اگر ہم نے ریئلی لو کرنا ہے، تو پھر ہمیں وہ لو چاہیے جس لو نے ہمیں کریٹ کیا ہے، اور وہ لو خدا ہے۔ اس لو کا کوئی ریلیجن نہیں، محبت کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، محبت کا کوئی کلر نہیں ہوتا۔ محبت جو ہوتی ہے، جو ریئل محبت ہے، وہ انکنڈیشنل ہے۔ اگر آپ اس محبت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویلنٹائن ڈے کو منانے وقت آپ 1 کرنتھین چیپٹر 13 پڑھیں، آپ کو اصلی محبت پتہ چلے گی، اور اس اصلی محبت سے آپ کی زندگی میں پیس آئے گا، آپ کے چاہنے والوں کی زندگی میں پیس آئے گا، آپ کے گھروں میں، آپ کی فیملیز میں، آپ کی کمیونٹی میں پیس آئے گا۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ باپ، تو محبت ہے، تو نے محبت کی ہے، تو نے محبت میں اپنے پتر کو صلیب پر قربان کر دیا، اس کا لہو بہا دیا۔ آج ان دیکھنے والوں کے لیے میں تیری ایٹرنل لو، اس ابدی محبت کو مانگ لیتا ہوں، تاکہ ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، امن آئے، پیس آئے، کمیونٹیز میں، ملکوں میں خداوند سارے ڈفرینسز ختم ہو جائیں، تیری محبت ان کے دلوں پر راج کرے، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔ ایک بار پھر آپ کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، جی ٹی وی کی طرف سے ویلنٹائن ڈے کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ایک دوسرے سے پیار کریں اور محبت میں زندگی گزاریں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ صدقے او دے تو میں قربان، سب نالوں وکھری او دی شان۔ صدقے او دے تو میں قربان، سب نالوں وکھری او دی شان۔ موت تے قبر تے فتح پائی، موت تے قبر تے فتح پائی، سنیا کدی نہ جو ہو گیا۔ یسوع زندہ، میرا یسوع زندہ ہو گیا، میرا یسوع زندہ ہو گیا۔ صدقے او دے تو میں قربان، سب نالوں وکھری او دی شان۔ موت تے قبر تے فتح پائی، موت تے قبر تے فتح پائی، سنیا کدی نہ جو ہو گیا۔ یسوع زندہ، میرا یسوع زندہ ہو گیا، میرا یسوع زندہ ہو گیا۔ قدماں چ او دے سر نوں چکاواں، کدی نہ او دا پیار بھلاواں۔ قدماں چ او دے سر نوں چکاواں، کدی
ਚ ਵਸਾਵਾਂ ਮੁਖੜਾ ਉਹਦਾ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾਵਾਂ ਮੁਖੜਾ ਉਹਦਾ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਛਲਨੀ ਛਲਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ मेरा यीशु जिंदा हो गया मेरा यीशु जिंदा हो गया खुदा है बाप बेटा रूह पाक है वो ही निगहबान है वो ही हमारा चौपान है इसलिए हम ये गाते हैं सदा हालेलुया 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 आमीन इस दुनिया ਨੂੰ साथ देना च खुदा ने सी